يا أيها الأحباب من خير نساء الجنة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ خوش آمدید۔ آج کل جو ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ جو سینٹنس ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے، اس کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ علم جو ہے وہ عمل کے بغیر نامکمل ہے۔ علم عمل کا پیاسا ہے، اگر آپ اس کو عمل نہیں دیں گے، علم کو عمل نہیں دیں گے تو علم مر جائے گا۔ عمل بیسیکلی علم کا محافظ ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنے کے بعد اس کو عمل میں لازمی لانا چاہیے، ورنہ وہ ہمارے لیے نفع بخش علم ثابت نہیں ہوتا۔ بے شک آپ قرآن مجید کا ہی علم حاصل کر لینا، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تو وہ ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے وبال کا سبب بن جائے گا۔ تو علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ سبحانک اللہم کو ہم کل اسٹڈی کر چکے تھے، آج آگے دیکھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اگلا لفظ حمد ہے۔ حمد کا جو نارمل ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اردو زبان میں، وہ تعریف کر دیا جاتا ہے، لیکن تعریف اس کا نامکمل ترجمہ ہے۔ اس کا مکمل ترجمہ تعریف پلس شکر۔ تعریف بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور شکر بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کی اپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ حمد کی اپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نماز میں الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم حمد پڑھتے ہیں، تو اور نارملی ہم ڈیلی روٹین میں بھی بار بار الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک طرح سے ذکر کا اور تسبیح کا آسان ذریعہ ہیں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی بات میں انشاءاللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اس طریقے سے کہیں گے تو یہ تسبیح ہے، ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اور ان کی اپلیکیشن کیا ہے؟ آج ہم الحمدللہ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، حمد ہمارا ٹاپک ہے تو ہم الحمدللہ کو دیکھیں گے۔ اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت غرور میں چلے جاتے ہیں کہ صرف اور صرف کام میں نے کیا۔ بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم ٹیم ورک کرتے ہیں لیکن ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ سارا کام میں نے کیا، میری وجہ سے ہوا۔ انسان میں انا آ جاتی ہے، میں آ جاتی ہے، جو پھر اس میں تکبر اور غرور لے کے آتی ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی ذات نہیں ہے۔ تعریف جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ میری کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی، مجھے اللہ نے پیدا کیا، میں کچھ نہیں کر سکتی اگر اس کے پیچھے اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ الحمدللہ، تعریف میری نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہے۔ نہ صرف اس کی تعریف ہے بلکہ شکر بھی سارا کا سارا اسی کے لیے ہے۔ دیکھیں، شکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا دین ہمیں شکر کرنے کا سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ شکوہ بھی کیا، افلا یشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ضرور بالضرور تم کو زیادہ دیا جائے گا۔ تو اگر یہاں سے ہم دیکھیں کہ زیادہ لینے کا فارمولہ ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے، تو وہ فارمولہ یہی ہے، آپ کے پاس جتنا ہے شکر کرنے لگ جائیں، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، شکر کرتے رہیں، اس میں اللہ برکت ڈالے گا۔ جب کسی چیز میں برکت ہوتی ہے نا تو کم کفایت کر جاتا ہے۔ بے شک ہمارے پاس کوانٹٹی چیز کی کم ہو لیکن اسی میں ہمارا پیٹ بھر جائے گا، اسی میں ہمارے ساری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ شکر کا ایک واقعہ کچھ اس طریقے سے سنایا جاتا ہے، اب اس کے مجھے
سورس تو نہیں پتہ اوتھینٹک ہے یا نہیں، بہرحال شکر کا ایک واقعہ ہمیں اس طریقے سے سنایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا، اس کے پاس بے تحاشا مال و دولت تھا، اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، مال مویشی تھی اور بہت پیسہ تھا اس کے پاس. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس سے کم ہو جائے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ یہ چیزیں میرے پاس سے کچھ کم ہو جائیں. آگے گئے تو ایک شخص تھا جس کے پاس پہننے اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور اس نے مٹی سے اپنا بدن چھپایا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ مجھے کچھ عطا کر دے، مجھے کچھ دے دے، میرے پاس تو نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پہننے کے لیے کچھ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دونوں بندوں کا حال بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پہلا بندہ تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، اس سے کہو کہ کچھ شکر کرنا کم کر دے تو میں اس کو مال کم دوں گا. اور جو دوسرا شخص تھا اس سے جا کے کہنا کہ تم شکر کرنا شروع کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام دونوں کے پاس جاتے ہیں. پہلے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر کرنا تھوڑا کم کر دیں تو آپ کا مال و دولت کم ہو جائے گا. وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں کیسے شکر کرنا کم کر دوں، مجھے اللہ نے اتنا نوازا، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں شکر کرنا اللہ کا کم کر دوں یا بند کر دوں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر تو شکر کریں گے آپ تو آپ کو اتنا ہی یا اس سے زیادہ اور ملتا چلا جائے گا. دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم شکر کرنا شروع کر دو، تمہیں اور دے دیا جائے گا. وہ کہتا ہے میرے پاس ہے کیا جس کا میں شکر کروں. تو اس کے اوپر جو وہ مٹی ہوتی ہے نا، فوراً ہوا کا جھونکا آتا ہے اور وہ بھی اڑ کے چلی جاتی ہے. تو ایسا ہے کہ اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن بہت کچھ ہوتا ہے جس کا ہمیں شکر کرنا ہوتا ہے. ہمارے مائنڈ میں بے شک ایسے آ جائے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جس کا میں کس کا شکر کروں، میرے پاس کیا ہے جس کا میں شکر کروں. نہیں، مجھے اللہ نے سانسیں دی، مجھے اللہ نے پاؤں دیے، آنکھیں دی، کان دیے، میرے پاس ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے، میرے پاس ایک گھر ہے، گھر والے ہیں، اور اتنی ساری ضروریات ہیں. روز اتنے مزے کے اللہ مجھے رزق دیتا ہے. بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کا رزق نہیں چھینتا، اللہ اس کا رزق نہیں روک لیتا. تو ہمیں بہت زیادہ نعمتیں دی گئی ہیں اللہ کی. ہمیں ہر وقت زبان پر الحمدللہ رکھنا چاہیے. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. ہر حال میں تمام کی تمام تعریفیں اور تمام کا تمام شکر صرف اور صرف کس ذات کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. حمد کا ہم ترجمہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں شکر اور تعریف دونوں آ جاتی ہیں. تو دین ہمیں جو فلسفہ بتاتا ہے چیزوں کو بڑھانے کا، چیزوں کو زیادہ کرنے کا، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس مال زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ ہو جائے، وقت زیادہ ہو جائے، چیزوں کا شکر کرنا شروع کر دیں ہم، اور ان نعمتوں کو اللہ ہی کے راستے میں لگانے لگ جائیں تو ان چیزوں کا حساب بھی نہیں ہوگا. یہ ایک فارمولہ ہمیں یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دیں اس کو اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنے لگ جائیں، جیسا کہ مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اولاد ہے اس کو دین کے راستے پر لگا دیا، اگر اللہ نے ہمیں علم دیا اس کو ہم اچھے کاموں کے لیے استعمال کر لیں، پھیلانا شروع کر دیں، قرآن کا علم پڑھانے لگ جائیں، تو ان نعمتوں کا ہمارے پاس سے حساب نہیں ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، ایکسکلوسیولی اونلی یو آر دا ون ہو از پیور، اور میں تیری حمد کے ساتھ تیری تعریف بیان کرتا ہوں. تبارک اسمک، تیرا نام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے. ابھی ہم یہ جو برکت ورڈ ہے اس کے اوپر غور کریں گے کہ آخر یہ ہے کیا. تبارک جو ہے یہ برکہ سے آیا. برکہ کے اندر اسکالرز جو ہیں وہ 4 میننگز ہمیں بتاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے حمد میں دیکھا تھا کہ 2 میننگز تھے، شکر اور تعریف. اسی طریقے سے برکہ میں اسکالرز ہمیں 4 میننگز بتاتے ہیں. وہ کیا کہ جس چیز کے اندر برکت ہوگی وہ بقا والی ہوگی. پہلا میننگ کیا ہے؟ بقا. دوسرا فوق التوقع. تیسرا ثبات. چوتھا زیادت الخیر. جس چیز میں برکت ہوگی اس میں بقا ہوگی، وہ باقی رہنے والی ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ باقی رہنے والی ہے. ہر چیز اس دنیا میں فانی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، صرف وہی رہ جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. جس چیز جو برکت ہوتی ہے نا، برکت لفظ اس کے اندر بقا ہوتا ہے. دوسرا فوق التوقع، یعنی کہ وہ بیانڈ ایکسپیکٹیشن. ہم نے کوئی چیز توقع کی تھی اور جب ہمیں ملا وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ تھا. تو جس چیز کے اندر بقا ہوگی اس میں وہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہوگی. تیسرا جس چیز میں برکت ہوتی ہے اس میں ثبات، اسٹیبلٹی ہوتی ہے. سائنس میں بھی ہم ایک رول پڑھتے ہیں کہ جس چیز کی انرجی زیادہ
اس کی اسٹیبلٹی کم ہوتی ہے، وہ کم اسٹیبل ہوتا ہے، جس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب چیز بڑھتی چلی جاتی ہے نا، اس میں اسٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ کسی چیز میں برکت دیتا ہے تو وہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسٹیبل ہو جاتی ہے وہ چیز۔ چوتھا، اس میں کیا ہوگا، جس چیز میں برکت ہوتی ہے اس میں زیادۃ الخیر ہوتا ہے، اس میں اچھائی، اس میں جو خیر ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگی۔ تو اللہ کی ذات بابرکت ہے، جو اس ذات کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کو برکت عطا کر دے گا۔ جب کسی چیز میں برکت آتی ہے تو کم کفایت کر جاتا ہے۔ یہ برکت ہی تھی کہ 300 صحابہ تھے اور بدر میں وہ اپنے سے ٹرپل تعداد کے اوپر حاوی آ گئے۔ یہ برکت تھی ان کے اندر۔ اور آج مسلمانوں میں برکت ختم ہو گئی ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور مٹی کے ڈھیر کی طرح ہیں۔ تو جب برکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کم بھی کافی کر دیتا ہے، غالب آ جاتی ہے وہ چیز۔ آج ہم لوگ اللہ سے دور ہو گئے نا، قرآن سے دور ہو گئے، اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے، ہم نے اپنی چلانا شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، قرآن کو ہم بالکل وقت نہیں دیتے، انگلش پہ ہم گھنٹوں لگائیں گے، ہزاروں کروڑوں روپے لگا دیں گے سیکھنے کے لیے، باہر چلے جائیں گے اپنی انگلش بیٹر کرنے کے لیے، لیکن عربی سیکھنے کا ہمیں کوئی نہ شوق ہوتا ہے، نہ ہمارا دل کرتا ہے، نہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ فضولیات کے لیے ہم بہت وقت نکال لیں گے، لیکن جو چیزیں پرائیورٹی پر تھیں، جو مسلمانوں کو پرائیورٹی جن چیزوں کو دینی چاہیے تھی، وہ ہماری دور والی لسٹ میں بھی کہیں جا کے نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، تو ہمیں خود کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ خود بابرکت ذات ہے۔ جو شخص اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اللہ اس کو بابرکت کر دے گا، اللہ اس کو برکت عطا کرے گا۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اگلا لفظ جو ہے ہمارے پاس اسم ہے، اسم وسمہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نیم پلس ڈسکرپشن۔ اسم اردو زبان میں تو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیم، کسی بھی چیز کا نیم اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، لیکن عربی زبان میں اسم کا مطلب نیم پلس ڈسکرپشن، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صرف اور صرف نام بابرکت نہیں ہے بلکہ وہ پوری کی پوری ذات بابرکت ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو بھی ہم کریں گے اس میں۔ یہاں پر جو عربک کا رول یوز ہوا ہے وہ ایبسلیوٹ نگیشن ہے۔ جب بھی لا کے بعد ایک ایسا اسم آ جائے جس کے اوپر سنگل زبر ہو، لا کے بعد ایسا اسم آ جائے جس کے اوپر سنگل زبر ہو، یعنی کہ تنوین نہ ہو، صرف سنگل زبر ہو، نہ پیش ہو نہ زیر ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف سنگل زبر ہو، تو وہ جو رول ہوتا ہے وہ ایبسلیوٹ نگیشن ہوتی ہے۔ ایبسلیوٹ نگیشن کا کیا مطلب ہے کہ جیسے میل ہے، میل بیبی کو برتھ نہیں دے سکتا، تو یہ کیا ہے، ایبسلیوٹ نگیشن ہے، یعنی کہ ایسی پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی کہ میل برتھ دے بیبی کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی فیمیل کو دی ہے۔ تو ایسی نگیشن جہاں پر کوئی پاسبلٹی نہ ہو، کوئی چانسز نہ ہو، اس نگیشن کو عربی زبان میں کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ لا کے بعد ایسا اسم آ جائے جس پہ سنگل زبر ہو۔ تو یہاں پر وہی رول یوز ہوا ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، کوئی پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی کہ اس کے سوا کوئی معبود ہو۔ یہی رول کلمہ میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی رول ہمیں جب ہم بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو بالکل پہلی ہی آیت میں لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں جو باتیں ہیں سب کچھ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل سچ ہیں، بالکل ثابت شدہ ہیں، وہ مکمل طور پر ٹھیک ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے، لا خلاق لہم، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ کافروں کے لیے بات آتی ہے۔ تو جب کبھی بھی لا کے بعد ایسا اسم آ جائے جس کے اوپر سنگل زبر ہو تو وہ ایبسلیوٹ نگیشن ہوتی ہے۔ ابھی یہاں پہ بھی یہی رول یوز ہوا ہے۔ اچھا، الہ کا مطلب ہم دیکھ لیں۔ الہ ایک بہت پیارا ورڈ ہے، ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بھی اللہ ہمارا الہ ہے، ہمارا رب ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے عبد ہیں، تو ہمارا تعلق بھی اللہ کے ساتھ یہی ہے۔ ابھی ہم اس لفظ کو اسٹڈی کریں گے کہ یہ لفظ آخر میں ہے کیا۔ الہ جو ہے وہ کافی سارے لفظ سے ڈیرائیو ہوا، جیسا کہ ابھی ہم پہلے بات کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو اسم ہے یہ وسمہ سے ہے۔ ہم نے اس طریقے سے کافی لفظوں پہ بات کی نا کہ رحمان رحیمہ سے ہے، تو الہ جو ہے وہ کافی سارے لفظوں سے ڈیرائیو ہوا۔ ہم یہاں پر 5 لفظ اسٹڈی کریں گے۔ الہ، الہ سے آیا جس کا مطلب ہوگا معبود جس کی عبادت کی جائے، یہ فتح باب فتح سے ہے۔ الہ، الہ سے معنی ہوگا
معبود یعنی کہ جس کی عبادت کی جائے. الہ الہ سے الہ یعنی سمع سے آیا، باب سمع سے ہے. اس کا معنی ہوگا ایسی ذات جس کے اوپر ایسی ذات کہ انسان جب بالکل نا امیدی کی حالت میں ہو، ہر طرف اندھیرا ہو، کوئی جگہ نہ ہو جہاں پر وہ جائے، کوئی ذات نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو جو اس کی مدد کرے، کچھ بھی نہ ہو، یعنی کہ بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گپ اندھیرا ہے. اس سچویشن میں جس ذات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ الہ. اس الہ سے اس کا کیا معنی ہوگا کہ ایسی ذات جس پر اس وقت رجوع کیا جائے جب بالکل نا امیدی کی سچویشن ہو. الہ یعلہ یعنی کہ الہ الہ یعلہ سے ہے. اس کا معنی ہوگا کہ آبجیکٹ آف یور امیزمنٹ. ہم بہت سی چیزوں کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں نا. بہت بڑی گاڑی دیکھ لی، کسی کی اچھی جیولری دیکھ لی، کسی کا اچھا گھر دیکھ لیا، اچھے کپڑے دیکھ لیے، بزنس دیکھ لیا، جاب دیکھ لی، کسی کے پاس بہت اچھا آئی فون دیکھ لیا. تو ہم بہت ساری چیزوں سے حیران ہوتے ہیں، امیز ہوتے ہیں. تو اصل میں ہمیں کیا بات سکھائی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہے اصل آبجیکٹ آف امیزمنٹ. اللہ نے ایسی ایسی چیزیں بنائی، ایسی ایسی اللہ کی تخلیق ہے، وہ ہے اصل چیز جس کے اوپر ہمیں حیران ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے. آبجیکٹ آف آور امیزمنٹ از اونلی آور الہ، آور رب. چوتھا اس کا کیا معنی ہوگا؟ الہ ولیہ سے ہے. عربی زبان میں نا مطلب کسی بھی زبان میں محبت کے درجے ہوتے ہیں. اردو میں بھی ہیں. پہلے اٹریکشن، پھر لو، یہ تو خیر انگلش میں ہے، اٹریکشن، لو، لسٹ وغیرہ وغیرہ. تو ہر زبان میں محبت کے کچھ درجے ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. شاعری جو لوگ کرتے ہیں، عربی جو زبان تھی وہ لٹریچر میں وہ لوگ بہت زیادہ آگے تھے. عرب لوگ لٹریچر میں بہت زیادہ آگے تھے. انہیں اپنی زبان کے اوپر غرور تھا، تو انہوں نے محبت کے درجے بنائے ہوئے تھے. تو جو 9th سٹیج تھی لو کی، وہ کیا تھی؟ ولیہ. یعنی کہ جو 10واں درجہ تھا نا، وہ تو وہ والی محبت تھی جس پہ جا کے انسان پاگل ہو جاتا ہے. لیکن 9واں جو درجہ تھا وہ تھا کہ اس درجے میں نہ انسان کو بھوک محسوس ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی مشکل محسوس ہوتی ہے، تنگی محسوس نہیں ہوتی. وہ بس سکون میں ہوتا ہے. محبت کا وہ درجہ جس میں انسان بہت زیادہ سکون میں ہوتا ہے، نہ پھر اسے بھوک محسوس ہوتی ہے، نہ پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. وہ بہت زیادہ سکون میں ہوتا ہے اپنے محبت کی وجہ سے. تو محبت کے اس درجے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولیہ. یہ بھی الہ لفظ کی ایک ڈیریویشن ہے. تو الہ کا کیا مطلب ہوا کہ ایسی ذات جس سے محبت کرنے کے بعد ہم صرف اور صرف سکون میں چلے جائیں گے، جس کو یاد کرنے میں ہی ہمارا سکون ہوگا. اگر ہم اسے دور جائیں گے پھر بے چینی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو وہ ذات کیا ہے؟ وہ الہ ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے. اور آخری اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لاہ یلوہ یعنی کہ موسٹ ہائی، بہت زیادہ اعلیٰ ذات، سب سے زیادہ بلند ذات، اور بہت زیادہ ہڈن جو نظر نہ آ سکے. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا اللہ ہے. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ ولا الہ غیرک، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہاں پہ جتنے میننگز ہم نے پڑھے یہ سارے الہ کے میننگ ہیں. اس کو اس میں فٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں. ولا الہ غیرک، ایسی کوئی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے، ایسی کوئی ذات نہیں جس کے اوپر اس وقت رجوع کیا جائے جب میں پریشانی میں ہوں، جو میری ضروریات کو پورا کر سکے. ایسی کوئی ذات نہیں جس سے سکون کے لیول والی محبت کی جائے. ایسی کوئی ذات نہیں جس سے محبت کرنے کے بعد ہمیں صرف اور صرف سکون میسر ہو، نہ ہمیں بھوک محسوس ہو، نہ ہمیں کوئی پریشانی محسوس ہو، نہ ہمیں کوئی غم ہو، نہ ہمیں کوئی خوف ہو. تو ایسی کوئی ذات نہیں ہے دنیا میں جو ایگزسٹ کرتی ہو جس سے محبت کرنے کے بعد ہمیں یہ چیزیں ملیں گی. ایسی ذات صرف اور صرف اللہ ہے. میرا اس کے تعلق عبد کا ہے، میں اس کی عبد، میں اس کی بندی. وہ میرا رب، وہ جو چاہے مجھ سے کروائے، جو چاہے مجھے حکم دے. مجھے کوئی آگے سے یہ نہیں ہوتا کہ میں حکم نہ مانوں. مجھے اس کی بندگی کرنی ہے. اسی میں میرے لیے راحت ہے، اسی میں میرے لیے سکون ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا ہے، جو سنایا ہے